الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین ذی وقار، حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بار آپ کے سامنے ایک سیریز لے کے آیا ہوں اردو میں، امام غزالی علیہ رحمہ کی مشہور کتاب ایھا الولد، اے عزیز بیٹے، اس کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس سیریز میں، جس کی کئی ایپیسوڈز ہوں گی، آپ کے سامنے پیش کروں گا، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو امام غزالی نے اپنی زندگی کے آخر میں تحریر فرمائی، اور آپ کے ایک طالب علم تھے جنہوں نے یہ خواہش پیش کی کہ اے شیخ، میں نے پوری زندگی جو ہے وہ علم دین جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کافی علوم میں نے حاصل کیے اور ان میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی کتاب آپ جو ہے وہ لکھ کے دیں جو میں پوری زندگی اپنے پاس رکھوں، اور وہ قبر میں بھی میرے کام آئے، حشر میں بھی میرے کام آئے، اور اگر کوئی ایسے کام ہیں جو میں کر رہا ہوں جو نہیں ٹھیک، میں اس کتاب کی وجہ سے ان کو چھوڑ دوں، اور میں ایسا علم جو ہے وہ حاصل کروں جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میرے رب، اللہم اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو علم میرے لیے نفع بخش نہ ہو، کہ جو علم مجھے نفع نہ دے، یا اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں نے تو پوری زندگی علم میں لگا دی، لیکن اب یہ ایسا نہ ہو کہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے وہ میرے لیے نفع بخش نہ ہو۔ تو آپ مجھے حالانکہ آپ نے احیاء علوم الدین، جو آپ کی مشہور کتاب ہے امام غزالی کی، کہ آپ نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں آپ نے بڑی وضاحت سے راز و نیاز کی باتیں اور حکمت اور علم کی باتیں، روحانیت کی باتیں کی ہیں، لیکن میں ایک ایسی کتاب چاہتا ہوں کہ جو چھوٹی ہو، ایک رسالہ ہو، لمبی کتاب نہ ہو، لیکن جو میں پوری زندگی اپنے ساتھ رکھ سکوں اور اس پہ عمل کر سکوں، اور اس کی وجہ سے جو علم میں نے حاصل کیا ہے وہ میرے لیے نفع بخش ہو۔ تو آپ نے یہ کتاب، یہ جو خط ہے امام غزالی علیہ رحمہ کو لکھا، اور یہ گزارش اپنی پیش کی کہ آپ میری اس میں امداد کریں اور میرے پہ جو کرم کی نظر ہے وہ فرمائیں، ایک ایسی کتاب لکھ کے جو میں نے آپ کے سامنے، آپ کو میں نے جو گزارش کی ہے جو کتاب لکھنے کے لیے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے اس پہ جواب لکھا۔ اب آپ کے جواب سے پہلے میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ امام غزالی علیہ رحمہ، آپ کی پیدائش 450 ہجری کو ہوئی، اور 503 یا 501 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی عمر بس تقریباً 50 سے لے کے 53 سال تک ہے۔ آپ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، the proof of اسلام، اور آپ کا جو زمانہ ہے، اور غوث پاک شیخ سید عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً ایک ہی زمانہ ہے۔ غوث پاک کی ولادت جیلان میں 470 ہجری میں ہوئی، اور 488 میں آپ جو ہے وہ بغداد شریف تشریف لائے، جب امام غزالی کی عمر تقریباً 38 سال تھی اور غوث پاک کی عمر 18 سال۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غوث پاک جب جنگلوں میں تھے اس وقت امام غزالی بغداد کی جو یونیورسٹی ہے اس کے وائس کاؤنسلر تھے۔ لیکن یہ پوزیشن جو ہے، آپ نے جب آپ کو پہلے حاصل تھی امام غزالی کو علیہ رحمہ،
تو ایک روز آپ کو خیال آیا، 500 جو پگڑی والے جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ کی تقریریں سنتے تھے، اور آپ ایک عظیم شخصیت تھے، اور یونیورسٹی بغداد کی پوری دنیا میں جو ہے وہ مرکزی یونیورسٹی تھی۔ آپ دنیا میں اس وقت جو بڑے علماء ہیں، سب سے بڑے جو علماء تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کی کئی کتب تھیں جو آپ نے تصنیف فرمائی۔ تو اب ایک روز آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے دل میں ایک دم میں خیال آیا کہ یہ جو تمام جو علوم ہیں جو تم نے حاصل کیے ہیں اور جو تم اب لوگوں کو پڑھا رہے ہو، یہ کیا تم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو، اپنی واہ کے لیے کر رہے ہو، ریا کی وجہ سے کر رہے ہو، یا رب کی رضا مندی کے لیے کر رہے ہو؟ ان کے دل نے ان کو جو جواب دیا، اس سے جواب یہ آیا کہ تو یہ رب کے لیے نہیں کر رہا، تیرے مقاصد تو کچھ اور ہے، اور وہ دنیاوی مقاصد ہیں، ذاتی مقاصد ہیں۔ رب کی خوشنودی کی خاطر تو یہ علم میں دین لوگوں کو نہیں پڑھا رہا۔ جب یہ آپ کی اندر سے آواز آئی تو آپ کو جو اللہ نے حوصلہ دیا تھا، اور یہ ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتا، آپ نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ چھوڑ دی، جبہ چھوڑ دیا، پگڑی چھوڑ دی، اور آپ سفر پہ چلے گئے، اور آپ نے مسجدوں کو صاف کرنا شروع کر دیا، ان کی صفائی شروع کر دی، کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو فرمان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے آپ نکل گئے کہ اگر یہ تلاش میری پوری ہو گئی تو میرا رب بھی مجھے مل جائے گا، اور یہ جو میں علم دین لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یہ تو میں فقط اپنے نفس کی وجہ سے اور اپنی واہ کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو یہ تو مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو جو رب کی رضامندی ہے اس کی خاطر ہر کام کرنا چاہیے، یہ اس کا آپ کو یقین تھا۔ اس وقت آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، تو آپ نے وہ پوزیشن چھوڑ دی، اور پھر کئی سال بعد آپ واپس آئے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو کتابیں ہیں احیاء علوم الدین اور ایھا الولد جیسی کتابیں آپ نے اس کے بعد لکھی۔ تو یہ آپ نے اپنے روحانی سفر کے بعد یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ آپ کی تقریباً آخری کتاب ہے آپ کی جو زندگی میں آپ نے لکھی۔ تو اب یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے جو ہے سوال کیا، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو جواب لکھا، اور آپ نے کہا اعلم، جان، ایھا الولد المحب العزیز، اے میرے پیارے اور عزیز جو بیٹے، میرے طالب علم عزیز بیٹے، آپ نے ان کو بیٹا کہہ کے پکارا، اور کہا کہ اللہ تیری جو فرما برداری ہے اس کی بارگاہ میں، اس میں تجھے مزید برکات عطا فرمائے، اور تجھے ان کے ساتھ سفر نصیب کرے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ جان لے تو میرے بیٹے، عزیز بیٹے، کہ جو نصیحت ہے جو بندہ لوگوں کو پیش کرتا ہے، وہ نصیحت ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سونے کی کان ہے، آپ کے جو انتہائی خوبصورت فرموداد ہیں کہ کک سواد نہ مشری اندر کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں، کہ اگر کوئی نصیحت لوگوں تک پہنچانی چاہیے تو وہ نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کہ جو آپ نے فرمان لوگوں تک پہنچائے ہیں وہ بندے کی بنیاد ہو، اور بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میٹھے فرامین ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائے، اور ایسے لوگوں کو نصیحت پیش کرے جو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اور بیٹا یہ بھی جان لو کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت حاصل کر لی ہے تو تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے، اور اگر تم نے حاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت نہیں کی اب تک تو مجھے یہ بتاؤ، تو اتنے سالوں میں جو تم علم حاصل کر رہے ہو تم نے آخر کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے نصیحت پوچھ رہے ہو میرے بیٹے، تو نصیحت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین ہے، اس سے بہتر نصیحت کوئی نہیں مخلوق میں، اور اگر وہ نصیحت تمہیں حاصل ہے تو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر
وہ نصیحت ہی تمہیں حاصل نہیں تو تم نے پوری زندگی کس چیز میں گزار دی؟ اب یہ آپ نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس کا اشارہ اس طرف فرمایا کہ جب بھی زندگی گزارنی ہو تو جو بنیاد ہے صحیح زندگی گزارنے کا جو طریقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں اس کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ سچی شرع رسول دی، غیر شرع سب جھوٹے، نوشا کہے غیر شرانو نئی خیر وچ ٹوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہی روشن طریقہ ہے، وہی بہترین طریقہ ہے، وہی واحد ایک ایسا طریقہ ہے جو حق اور سچ ہے۔ اس کے علاوہ جو سب جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ نوشا گنج بخش علیہ رحمہ مجدد اعظم یہ فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اس اپنے طالب علم کی، اپنے جو آپ نے بیٹا کہہ کے پکارا ہے، اس کی توجہ اس طرف فرمائی کہ جو نصیحت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین جو نصیحت ہے وہ آپ کی نصیحت، اور آپ پھر شروع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کرتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ بھی پھر یہ لکھتے ہیں کہ زاہدہ چھوڑ فضول کس سے، سانو دس خاں کوئی پیار دی گل، سنا کیوں نہ ہم اتن گوش ہو کے، تیرے منہ نکلے میرے یار دی گل، فہم عقل ادراک گم ہوون جتھے، میں تے پوچھدا ہاں اس دیار دی گل، برق کیوں نہ کراں جاں فیدا تیتھوں، جے سنائیں کوئی مدنی سرکار دی گل۔ تو آپ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو کوٹ کیا، ان کو بیان فرمایا، تحریر فرمایا، اور آپ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ، کہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی دوری بندے کو حاصل ہو، کہ اس کو دوری ملے، قرب نہ ملے، وہ اللہ سے دور ہونے کی جو علامت ہے وہ ایک یہ ہے کہ جو عبادت گزار ہے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مصروف کر لے جو اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں۔ کہ ایک بندہ اللہ کا جو عبد ہے، اللہ کا جو بندہ ہے، وہ اپنے آپ کو جب ایسی چیزوں میں مشغول کر لے، بزی کر لے جو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، تو اس وقت وہ یہ جان لے، حضور پاک کا فرمان ہے کہ اس کو اللہ کا قرب جو ہے وہ اب حاصل نہیں، جو اللہ سے دوری ہے وہ اب ہو رہی ہے، وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کا کرم ہے اس سے دور ہو رہا ہے۔ کہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایسی چیزوں میں اس نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے جو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور اگر بندے کا گھنٹہ زندگی کا ایک ایسے ہی گزر جائے اور دوسرا گھنٹہ شروع ہو جائے، اور وہ گھنٹہ اس نے ایسے گزارا ہو کہ وہ اس میں نہ گزرا ہو جس کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے، مطلب عبادت میں۔ اور اب عبادت، رزق حلال حاصل کرنا بھی عبادت ہے، نماز عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کو خیال رکھنا عبادت ہے، سچ جو ہے امانت دار ہونا عبادت ہے، یہ تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ مطلب کہ اللہ کے ذکر میں، کہ بندہ ان کاموں میں مشغول ہو جائے کہ جن کاموں کے لیے اس کی تخلیق نہ کی گئی ہو، تو حضور پاک کا فرمان ہے کہ تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، پھر مناسب ہے کہ جو اس کی حسرت ہے، اس کی وہ جو ہے وہ طول پکڑ جائے، کہ وہ جو اس کی جو مصیبت ہے وہ طول پکڑ جائے، کہ اگر وہ ایسے کاموں میں بزی ہو جائے جو عبادت کے باہر ہے تو اب اس کی مصیبت بڑھے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی 40 سال کی عمر جو ہے حاصل کر لی اور اس کی جو وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ، اور اس کی جو خیر ہے اس کے شر سے زیادہ نہیں، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ، تو وہ پھر اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر لے۔ وَفِي هَذِهِ النَّصِيحَةِ كِفَایَةٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو اہل علم ہے ان کے لیے یہ کافی نصیحت ہے جو میں نے تمہارے لیے اب کر دی، کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں یہ تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے، کافی ہونے چاہیے،
نصیحت کے لیے اور اپنی زندگی سنوارنے کے لیے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ بندے کو اپنی زندگی ان کاموں میں گزارنی چاہیے جو اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہیں، عبادت میں گزارنی چاہیے، نیک کاموں میں گزارنی چاہیے۔ اور جب وہ نیک کاموں میں اپنی زندگی نہیں گزار رہا اور اپنی میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی یاد میں نہیں ہے، تو وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اس سے بڑی عمر پا جائے اور اس کی جو برے کام ہیں وہ کم نہ ہوں مگر بڑھتے جائیں، اور اس کی نیکیاں کم ہوں اس کے برے کاموں سے، اس کی خیر کم ہو شر زیادہ ہو، تو حضور پاک کا فرمان ہے وہ جہنم کی آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ مطلب یہ نہیں کہ اب جہنمی ہو گیا ہے، لیکن اب یہ اس کو خوف ہو جانا چاہیے کہ میں اب بڑی مصیبت میں ہوں، کہ اگر میں ایسے ہی لگا رہا تو جہنم کی آگ میرا جو ہے وہ اس کی طرف میں چل کے جا رہا ہوں۔ تو حضور پاک کا فرمان ہے کہ بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 40 سال کی عمر مطلب ایک ایسا موقع ہے کہ وہاں بندہ اپنا محاسبہ کر لے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو نصیحت میں نے تمہیں کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، یہ جو اہل علم ہیں، علم والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت بس کافی ہوتی۔ اس کے آگے اب جو بھی امام غزالی نے فرمایا وہ آپ نے بات کو اور واضح کرنے کے لیے فرمایا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے باتیں تمہارے تک اب تک پہنچا دی ہیں یہ اہل علم کے لیے کافی ہیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے۔ تو سامعین ذی وقار، اہل علم ہونا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو علم حاصل ہو وہ نفع بخش ہو، اور جب نفع بخش علم بندے کو حاصل ہوتا ہے تو پھر جو ایک بھی نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے نا وہ اس کی زندگی بدل دیتی۔ تو یہاں تو ہم نے کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنے۔ تو انشاءاللہ یہ آج پہلی ایپیسوڈ تھی جس میں میں نے آپ کے سامنے یہ ایھا الولد سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کیں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو فرمائی ہیں۔ اور انشاءاللہ جو اگلی ایپیسوڈ ہوگی اس میں پھر میں جو کچھ مزید آپ سے اس کتاب کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق آپ کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کروں گا، اور جو باتیں امام غزالی نے کی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا، بزرگوں کے اشعار بھی ساتھ چلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو کام شروع کیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اس کو قبول فرمائے، اور بزرگوں کے فیض سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت کی بارشیں فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایپیسوڈ دیکھی، تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اگلی ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں لیکن ہم سب مل کے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بزرگوں کی جو فرمودات ہیں اس کی بنیاد پہ سنوار سکیں، بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا اور سننے کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔